بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد کی مکھی میں اللہ کی نشانیاں۔ موسم بہار میں جب پودوں پر پھول کھلتے ہیں تو ان پھولوں پر ایک چھوٹی سی مکھی اڑتی نظر آتی ہے۔ یہ جو بڑی سرگرمی سے پھولوں کا رس چوس رہی ہوتی ہے، اس کو شہد کی مکھی کہتے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ ایک معمولی سی مکھی ہے، مگر حقیقت میں یہ انسان کے لیے انتہائی اہم خدمت سر انجام دیتی ہے۔ مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر کرۂ ارض سے شہد کی مکھی کا وجود ختم ہو جائے تو انسان صرف 4 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ سائنسدانوں کو تحقیق اور غور و فکر سے یہ معلوم ہوا کہ پودوں اور فصلوں میں زیرگی پولینیشن کا 70% حصہ شہد کی مکھی سر انجام دیتی ہے، اور 90% انسانی خوراک بھی اسی عمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حشرات الارض میں سے صرف یہی ایک جاندار ہے جس کی تیار کردہ غذا انسان کھاتا ہے۔ یہ غذا شہد ہے، جو ایک لذیذ اور نہایت مفید چیز ہے۔ یہ بہت سی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ شہد ایسی غذا ہے جسے دنیا کی کسی جدید ترین لیبارٹری میں بھی تیار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت صرف شہد کی مکھی کو عطا کی ہے کہ وہ پھولوں اور پھلوں کے رس سے یہ بے مثال غذا تیار کر سکے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 68-69، ترجمہ: اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ تو پہاڑوں، درختوں اور لوگوں کے بنائے ہوئے گھروں میں چھتا بنا، پھر ہر پھل کا رس چوس اور اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے راستوں پر چلتی رہ۔ اس شہد کی مکھی کے پیٹ میں سے ایک مشروب نکلتا ہے جو مختلف رنگوں کا ہوتا ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ آئیے غور کریں کہ اس چھوٹی سی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کمالات سے نوازا ہے۔ ہر چھتے میں ایک ملکہ ہوتی ہے، سب مکھیاں اس کے حکم کی پابند ہوتی ہیں۔ یہ چھتے میں مختلف فرائض سر انجام دیتی ہیں اور ایک دوسرے سے پورا تعاون کرتی ہیں۔ چھتے کی مثال ایک منظم فوج یا ایک مہذب معاشرے جیسی ہے۔ شہد کی مکھی صرف 12 دن کی عمر سے اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ چھتے میں کچھ مکھیاں کارکن قسم کی ہوتی ہیں۔ یہ پھولوں سے رس جمع کرتی ہیں اور پھر اس رس سے شہد تیار کرتی ہیں۔ یہ اپنے چھتے سے میلوں دور چلی جاتی ہیں، مگر نہ راستہ بھولتی ہیں اور نہ کسی دوسرے چھتے میں داخل ہوتی ہیں۔ یہ رس جمع کرنے کے لیے صرف صاف ستھرے اور مفید پھولوں کا انتخاب کرتی ہیں۔ گندے اور بدبودار پھولوں پر نہیں بیٹھتی۔ اگر کوئی مکھی غلطی سے کسی ایسے پھول کا رس لے آئے تو شہد کا معیار برقرار رکھنے والی مکھیاں اسے چھتے میں داخل نہیں ہونے دیتیں۔ معیار برقرار رکھنے والی مکھیاں چھتے میں داخل ہونے والی ہر مکھی کو چیک کرتی ہیں کہ چھتے میں آنے والی مکھی صاف ستھرے پھولوں کا رس لے کر آئی ہے یا بدبودار پھولوں کا رس۔ بعض مکھیاں چھتے کی حفاظت اور پہرے داری پر مامور ہوتی ہیں، جو اجنبی مکھیوں اور دوسرے کیڑے مکوڑوں سے چھتے کی حفاظت کرتی ہیں۔ کچھ مکھیاں نئے پیدا ہونے والے بچوں کی دیکھ بھال اور تربیت پر مامور ہوتی ہیں۔ یہ بچوں کو کھلاتی پلاتی اور اڑنا سکھاتی ہیں۔ شہد کی مکھی کا چھتا اعلیٰ کاریگری اور بہترین مہارت کا نمونہ ہے۔ اس کا ہر خانہ مسدس 6 کونوں والا ہوتا ہے اور تمام خانوں کی پیمائش بالکل برابر ہوتی ہے۔ ان میں معمولی فرق بھی نہیں پایا جاتا، گویا ان کو کسی نے انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم دے رکھی ہے۔ شہد کی مکھی کو اچھے اور مفید پھول کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے پھلوں اور پھولوں کی پہچان کرنے کے لیے 170 حاسے یعنی اینٹینا دے رکھے ہیں، جن کی مدد سے یہ جانتی ہے کہ کون سے پھول کا رس مفید ہے اور کون سے پھول کا رس نقصان دہ ہے۔ شہد کی اہمیت اور افادیت۔ لفظ شہد اردو زبان کا لفظ ہے۔ فارسی اور ہندی میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور عربی میں اس کو اصل، انگریزی میں ہنی، فرانسیسی میں میل، جرمن میں ہونے، یونانی میں میلی اور بنگالی میں مودھو کہا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے شہد کو باعث شفا قرار دیا ہے، چنانچہ قرآن میں ارشاد ہے، ترجمہ:
اس شہد میں لوگوں کی بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 69۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کاملہ کی قاطع دلیل موجود ہے کہ ایک چھوٹے سے جانور کے پیٹ سے کیسا منافع بخش اور لذیذ مشروب نکلتا ہے، حالانکہ وہ جانور خود زہریلا ہے۔ زہر میں سے یہ تریاق واقعی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی عجیب مثال ہے۔ پھر قدرت کی یہ بھی عجیب صنعت گری ہے کہ دودھ دینے والے حیوانات کا دودھ موسم اور غذا کے اختلاف سے سرخ و زرد نہیں ہوتا، اور مکھی کا شہد مختلف رنگوں کا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے پیٹ میں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے، شہد، جس کی رنگتیں مختلف ہوتی ہیں۔ سورہ نحل آیت 69۔ محسن انسانیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سے بھی شہد کی اہمیت و افادیت کا اندازہ ہوتا ہے، جن میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر مہینے 3 دن تک صبح میں شہد چاٹے تو اس کو کوئی بڑی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ شہد کی افادیت سے کسی کو بھی انکار نہیں، شہد کی افادیت سے کسی کو بھی انکار نہیں، تاہم اس کے بے پناہ جادوئی فوائد سے اکثر و بیشتر لوگ بے خبر ہوں گے۔ قرآن پاک میں شہد کی افادیت کے حوالے سے واضح احکامات بھی موجود ہیں کہ اس میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے، بس آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے فوائد کیا کیا ہیں۔ ماہرین کے مطابق شہد دنیا کی بہترین غذاؤں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نیم گرم پانی کے ساتھ شہد لینا اچھی صحت کو فروغ دیتا ہے۔ ہر کسی کو روزانہ شہد پانی میں پینا چاہیے۔ شہد کے کیا کیا فوائد ہیں، ذیل میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ خراب گلے کا علاج، شہد پانی کو باقاعدگی سے پینے سے آپ نزلہ زکام سے دور رہیں گے۔ یہ آپ کے خراب گلے اور کھانسی کے علاج میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ڈیٹاکس، شہد پانی بہترین ڈیٹاکس تصور کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کے جسم سے ٹاکسن کو صاف کرتا ہے اور ہاضمے کو بہتر کرتا ہے۔ قوت مدافعت کی مضبوطی، انزائمز، وٹامنس اور منرل سے مالا مال شہد پانی آپ کے مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے اور آپ کو نقصان دہ بیکٹیریا سے بچاتا ہے، الرجی کم کرتا ہے۔ شہد پانی کا مستقل استعمال آپ کو بہت سی ماحولیاتی الرجی سے بچاتا ہے۔ دل کے لیے بہترین شہد پانی کا استعمال کولیسٹرول کی سطح کو قابو میں رکھتا ہے اور دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ یہ ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ہر مہینے 3 دن متواتر صبح نہار منہ شہد چاٹے اسے کوئی بیماری نقصان نہ پہنچا سکے گی، اور اس کی گواہی قرآن پاک نے شہد کو شفاء الناس کہہ کر دی اور اس کی افادیت کو انسان کے لیے حکمت و صحت کا درجہ عطا کر دیا۔ ایک اور موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہد ہر جسمانی مرض کے لیے شفا ہے اور قرآن روحانی مرض کے واسطے دوا ہے، جبکہ جدید طب اور سائنس نے شہد کو غذا اور دوا کے طور پر عالم انسانیت کے لیے مفید قرار دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے بھی شہد کے عام استعمال کو بڑی اہمیت دی ہے، اور جدید تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ شہد عالمی سطح پر منفرد دوا ہے جو وائرس کو ختم کرتی ہے۔ حالیہ تحقیق کے مطابق شوگر کے مریض معالج کے مشورے سے شہد استعمال کر سکتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ پھلوں، پھولوں، جڑی بوٹیوں اور دیگر اشیاء پر تحقیق ہوئی تو مزید شہد کے فوائد بھی کھل کر سامنے آئے۔ شہد غذا کے علاوہ جسمانی بیماریوں کی ایک قدرتی دوا ہے جس میں شفا ہے۔ آج یورپ میں سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، وہاں ہر دوسرا معالج اپنے مریض کو شہد کھانے کی ہدایت کرتا ہے۔ شہد اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی مخلوق مکھی کا لعاب ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں جو آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ شہد میں بہت سے کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں جن میں بعض معدنی نمکیات مثلاً فولاد، نحاس، سوڈیم، پوٹیشیم، کیلشیم، فاسفورس، گندھک، تانبا اور دیگر شامل ہیں۔ زمانہ قدیم سے شہد کا استعمال
اعضائے رئیسہ کے لیے دوا اور غذا دونوں اعتبار سے خاص ہے۔ یہ جسم کی قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس حال میں بطور دوا استعمال کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ دل کے امراض، بواسیر، نزلہ، زکام، منہ کے چھالے، معدے کی کمزوری و زخم، زیفش، جگر، کھانسی، دمہ، پھیپھڑوں کی کمزوری، نمونیا، خون کی کمی، آشوب چشم سمیت بے شمار بیماریوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ شہد کی افادیت سے آگاہی آپ کو صحت مند بنانے اور خوبصورتی قائم رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ بچوں کو چھوٹی عمر ہی سے شہد کا استعمال ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کی نشوونما اور پرورش تیزی کے ساتھ ہو۔ چونکہ شہد ہڈیوں کے بڑھنے میں مؤثر ہے، ہڈیوں اور دانتوں میں کیلشیم کی کمی شہد سے پوری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شہد کو درج ذیل امراض میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امراض نزلہ: چائے کی پتی کا قہوہ بنا کر 1/4 لیموں کا رس اور شہد حسب ضرورت ملا لیں، صبح شام استعمال کریں۔ اکسیر دمہ: شہد میں کشتہ بارہ سنگ ملا کر صبح شام چٹائیں۔ شہد کی مکھیوں کو صرف 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے تقریباً 20 لاکھ پھولوں کا رس چوسنا پڑتا ہے اور تقریباً 80,000 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ کیا اے انسان تو ایسی نعمتیں کھا کر بھی اپنے رب کو سجدے نہیں کرے گا؟ اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا ہے؟ سورہ انفطار 6 آیت۔ کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ اسے ایک اعلیٰ اور برتر ذات اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے شہد کی مکھی کو یہ کمالات سکھائے ہیں۔ مچھلی کو تیرنا اور پرندوں کو اڑنا بھی وہی سکھاتا ہے۔ انسان کو عقل، فہم اور شعور بھی اسی نے دیا ہے۔ انسان اسی عقل اور شعور کی بدولت دوسرے جانداروں سے بہتر اور منفرد ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی مخلوق پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے تاکہ ہم اصل حقیقت کو جان سکیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم کائنات پر مسلسل غور و فکر کرتے رہیں اور درست نتائج حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ شہد کی مکھی کی طرح بنو۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، دنیا کے لیے دنیا داروں سے مت الجھو اور دنیا میں شہد کی مکھی کی طرح بن کر رہو کہ جب وہ کھاتی ہے تو پاکیزہ کھاتی ہے، منہ سے نکالتی ہے تو میٹھا نکالتی ہے اور کسی جگہ بیٹھتی ہے تو اسے نقصان پہنچا کر خراب نہیں کرتی۔ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے علاوہ جن جن کو تم پکارتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ سب اس کام کے لیے اکٹھا ہی ہو جائیں۔ سورہ حج آیت 73۔ اگر آپ قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت جاننا چاہتے ہیں تو اوپر دیے گئے آئی بٹن پر ضرور کلک کریں۔ دی گئی انفارمیشن اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور دوسروں سے شیئر کر دیجیے گا، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔